طلعت عزیز ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کوئٹہ اعتزاز گرایا. صوبائی وزیر بلوچستان اور حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند کی اہم پریس کانفرنس. تو وہ لگ بھگ 25 کے قریب ہو رہے تھے، لیکن اسپیسیفک جو ایک واقعہ تھا راڑا شم کا، اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس ایریا میں کام کیا، بالخصوص سی ٹی ڈی اور جو دیگر سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جوائنٹلی اس سارے ایریا کو دیکھا، اور کچھ چیزیں موجود تھیں جن کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں کچھ سی ٹی ڈی کو کامیابیاں ہوئیں. وہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بریف کریں گے. اور اس کے علاوہ جو نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں طلعت، یہ بیسکلی پنجاب یونیورسٹی کے 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ تھے، اور یہ بھی ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بریف کریں گے کہ یہ کس طریقے سے سبورٹ ہوئے اور کس طریقے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ واپس آئیں. لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو کامیابی ہمیں راڑا شم کے علاقے میں اور N70 کے قریب جو دہشت گردوں کی پریزنس تھی وہاں پر ہوئی ہے، اس کے متعلق ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گرایا آپ کو بریف کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے 25 اور 26 کی رات کو راڑا شم میں ایک کارروائی ہوئی تھی جس پہ کچھ معصوم پاکستانیوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی سے شہید کیا گیا تھا. اس پہ گورنمنٹ آف بلوچستان، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آرڈرز تھے، اور ہمارا فرض بھی تھا جس پہ ہم نے کام شروع کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، لیویز، پولیس، آل انکمپاسنگ گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا یہ پالیسی ہے کہ جی ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، تمام اداروں نے اور کوئی تفریق اس میں نہیں رکھنی. اس میں ہمیں کچھ کامیابی ہوئی لاسٹ ویک میں، سنڈے اور سیٹرڈے کی درمیانی رات میں، جس وقت ایک آپریشن ہم نے وہاں پہ کیا جس میں 3 لوگ مارے گئے اور 2 لوگ پکڑے گئے. جو 2 پکڑے گئے وہ اس وقت ریمانڈ پر ہیں، کورٹ میں پیش ہیں. ان سے جب مزید انٹیروگیشنز ہوئی تو انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے. پہلا انکشاف تو انہوں نے یہ کیا کہ اس انسیڈنٹ میں وہ پریکٹیکلی انوالو تھے اور ساری سپلائی جتنے بھی آرمز اینڈ ایمونیشن کی تھی وہ انہوں نے کی. دوسرا، انہوں نے جو کمانڈرز ان کے تھے جو یہاں پر موجود ہیں بی ایل اے کے، اور جہاں جہاں جس پہاڑی میں جس طریقے سے اس کا پلان بنا وہ بھی سارا انہوں نے ڈائیولج کیا. اس کے ساتھ جو لوگ پریکٹیکلی اس انسیڈنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا معصوم لوگوں کو شہید کرنے کی، ان کے بھی تمام نام انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور اس طرح سے یہ کارروائی ہوئی. جس کے بعد ایک پراپر آپریشن اس وقت لانچ کر دیا گیا ہے لوئر لائی میں، راڑا شم میں، دکی والی سائٹ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں اور ان کے کمانڈرز جو ہیں جن کے نام ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس میں 2 چیزیں صرف جو سامنے آئی وہ یہ ہیں کہ یہی گروپ جو ہے وہ دکی ایکسٹورشن میں بھی انوالوڈ ہے. دکی سے جو بھتا لیا جا رہا ہے، کول مائن سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ گروپ انوالوڈ ہے. اور چھوٹے بچوں کو، کیونکہ جو لوگ اریسٹ ہوئے اس میں سے ایک 16 سال کا بچہ بھی ہے جو ان کے ساتھ تھا، اس سے بھی جب انٹیروگیشنز ہوئی ہیں ساری کورٹ میں پیش اس کو کیا تو اس نے بھی بتایا کہ ان لوگوں کو بھی یوز کیا جا رہا ہے جو 15-16 سال کے بچے ہیں، کیونکہ جب بچے موو کر رہے ہوتے ہیں نارملی تو اس کی اس طرح سے چیکنگ نہیں ہوتی، اس طرح سے لوگ ہماری روایات میں جس طرح سے ہم اس طرح سے چیک نہیں کرتے، تو ان کو بھی وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، اور ان کے تھرو بھی جو آرمز اینڈ ایمونیشن ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک اور تنظیم کے ساتھ بھی ان کے لنکس ثابت ہوئے ہیں بی ایل اے کے، جو وہاں پر موجود ہیں، جن کے اسلحہ پروکیور کرنا اور اس کے ساتھ لے کے یہ چلا رہے ہیں. اس وقت جس 25 اور 26 کی رات کو جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو پورے پاکستان میں اس کے لیے ایک رنج و غم بھی تھا، غصہ بھی تھا کہ اس طرح سے اگر روڈ پہ اترتے ہوئے لوگوں کو شہید کیا جائے گا اور کیا جائے گا تو بلوچستان کی نہ یہ روایات ہیں نہ ہمارا کلچر ہے، تو اس سے کا بھی ایک غلط امپیکٹ جاتا تھا، جس کو ایز اے چیلنج تمام لا انفورسمنٹ نے لیا، اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. جو باقی 2 لوگ ہمارے پاس ہیں ان سے مزید بھی تفتیش ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پچھلے 2 دن سے اس پہ آپریشن ایک شروع ہے دکی، لورل لائی اور اس کے سراؤنڈنگز میں، جس میں ایف سی، سی ٹی ڈی، لیویز، پولیس تمام لوگ حصہ لے رہے ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ ہم آپ کو تھوڑے دنوں میں مزید بھی بتائیں گے کہ کون کون سے لوگ پکڑے گئے. مگر یہاں میں یہ وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان تمام کے نام، وہ یہ پلاننگ کس پہاڑ پہ کس کیمپ میں ہوئی، کس نے کی، لوکل فیسیلیٹیشنز کس نے کی، جنہوں نے وہاں پر ان کو اسلحہ پہنچایا، کھانا پہنچایا، وہاں پہ کیمپ بنانے کے لیے جگہ دی، اور کون کون لوگ انوالو ہوا، اور اس کا جو کمانڈ کر رہا تھا وہ کون کر رہا تھا، وہ تمام معلومات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، جس پہ باقاعدہ آپریشن شروع ہے، اور انشاءاللہ اس میں جلد ہمیں مزید کامیابی ملے گی. تھینک یو. سردار صاحب تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے اس پر، کیونکہ سردار صاحب کا ایریا اور کانسٹیٹوئنسی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو،
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ میری کانسٹیچوئنسی مسخیل کم بارکھان 2 ڈسٹرکٹ تھے. ہمارا علاقہ بڑا پرامن ہمیشہ سے پرامن رہا ہے، لیکن یہ 25 اور 26 کی درمیانی رات اگست کی انہوں نے جو دہشت گرد ہیں، میں ان کو کبھی بلوچ نہیں کہوں گا بلکہ وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 22-23 غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کیا، اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی جس میں بارکھان کی گاڑی بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی ہے. ریاست ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائی، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مستونگ کا واقعہ ہوا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، ایک ماں اور ایک باپ. تو ماں کی طرف سے تھا کہ وہ بچہ جا رہا ہے اسکول، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو اس نے کہا، بچے نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں آج اسکول نہیں جاتا ہوں. تو ماں ہوتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو باپ آیا، کہا کیوں؟ بولا نہیں جائے گا. واپسی میں اس کی چھوٹے معصوم بچے کی 5-7 سال کا ہے، اس کی لاش ملتی ہے. یہ کون سی بلوچیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو شہید کر کے کون سی آپ آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسرا پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ بلکہ اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ اس کے بستوں کی ایک پک اپ میں بستے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا باپ وہ اپنے بچے کا بستہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا کے رو رہا ہوتا ہے. کیا یہ آزادی ہے یا یہ دہشت گردی ہے یا وحشی پن ہے؟ میں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز، سی ٹی ڈی، لیویز، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری کانسٹیچوئنسی میں انہوں نے ان کے خلاف، یہ ظالموں کے خلاف کارروائی کی، جس میں 3 جہنم واصل ہوئے، 2 پکڑے گئے جیسے ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا. مزید انشاءاللہ ان کے ہم گھیرا وہ تنگ کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریاست کتنی طاقتور ہوتی ہے. ہاں ضرور، پہلے بھی میں نے کہا مختلف میٹنگ میں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے سمجھا لے، بجھا لے کہ بھائی یہ غلط ہے، آپ کا رستہ اور ہے، آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں. اب اگر وہ نہیں ماننے والی ہے، پھر اس کا علاج ہے، ریاست کے پاس ہے. جیسے کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر آیا تھا، اس نے کہا، پھر آرمی چیف آئے تھے ادھر، انہوں نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہے، ریاست تحفظ کرنا جانتی ہے. ہاں ضرور ماں کی محبت کی طرح وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں. اب انشاءاللہ آج یہ ہمارا پیارا بچہ جو ایک تھرڈ سیمسٹر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو اپنے حالات بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ ہماری یوتھ کو ورغلا رہے ہیں. اگر آپ کو آزادی چاہیے تو قلم سے آزادی لیں. بندوق کی گولی آزادی نہیں دیتی ہے، قلم آزادی دیتا ہے. آپ کو افسر بناتا ہے، آپ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو عزت کرانا اور کروانا جانتا ہے، یہ قلم ہوتا ہے. بندوق کی گولی کبھی بھی دنیا کے کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں، آپ جرمنی کی مثال لے لیں، آپ فلسطین کی مثال لے لیں، آپ کہیں پہ، گولی سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے. آزادی قلم سے ملتی ہے. ہم آزاد ہیں الحمدللہ، یہ پاکستان ہمارا ہے. آپ کہیں آئیں جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو جب آپ باہر کے ملک سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کھیتران ہے، یہ گرائے ہے، یہ رند ہے. وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستانی. اور ان کو تو میں ویسی سمجھتا ہوں، یہ وحشی ہیں. نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا، معصوم بچوں کو مارنا، یہ وحشی پن ہے، انتہا ہے وحشی پن کی. اور چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے
दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं ये, या दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं, या गन पॉइंट पे भताखोरी करके जो है ना ये अपने किचन चलाते हैं। तो ये कौन से इंसान है, ये कौन इनको इंसान कह सकता है? ये तो उस जानवर जो पड़ा होता है आपके दरवाजे पर, उससे भी बदतर लोग हैं ये। क्योंकि वो जानवर को अगर मालिक तहफ़्फ़ुज़ देती है, रोटी देती है, वो सारी रात रखवाली करता है, तुम तो उससे बदतर हो कि तुम अपने घर को खुद आग लगा रहे हो। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास करके हमारी जो CTD है वो आगे आ गया, और इसके साथ सपोर्टिंग में हमारी इंटेलिजेंस इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, लेवीज, पुलिस है। तो पहली तो ये मेरे कंस्टिट्यूंसी में मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी की, और जैसे DIG साहब ने बताया है कि इंशाअल्लाह इनके नाम हमारे पास आ गए हैं, इनकी जगहें आ गई हैं, अब बारी बारी है इनकी जो है ना, हम इनको ज़मीन इन पे तंग करेंगे। इनके लिए बेहतर ये है कि रियासत को तस्लीम करें, आएँ, रियासत हर सहूलत इनको देने को तैयार है। पहाड़ पे वो एक मिसाल है कि घोड़े पर कोई सवार था तो नीचे कोई छाबड़ी वाला बैठा था, तो घोड़ी रोकी, उसने कहा कि ये अंगूर कैसे दे रहे हो? उसने कहा भाई साहब घोड़े से नीचे उतरो, ये अंगूर नहीं है, तरबूज हैं। तो इनको हम इस स्टेज पे ले आएंगे। रियासत कभी कमज़ोर थी, ना है, ना होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा इसी तरीके से कायम दायम रहेगा। यही बलूचिस्तान आज हमारी हुकूमत है, मेरा चीफ मिनिस्टर, हमारी मखलूत हुकूमत है, मीर सरफराज बुगटी बैठा हुआ है, अच्छे विज़न का मालिक है। और इंशाअल्लाह इस बलूचिस्तान में, इस पाकिस्तान में ये जो परसेप्शन बन गई है कि जी पंजाबी से नफ़रत है बलूचिस्तान में, हम मिटा के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पे अमन कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, ये तलत इनका नाम है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट थे। ये कुछ एक्टिविटीज़ में सबवर्ट हुए और फिर इन्होंने ख़ुद किसी तरीके से ये डिसाइड किया कि उन्हें वापस आना चाहिए, और वापस आने के लिए फिर उन्होंने वही जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार किया। लेकिन जो कुछ इन्होंने वहाँ रहकर फील किया, सबवर्जन के दौरान फील किया, ये वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। तलत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत अजीज़ है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम कोयटा से हासिल की, मज़ीद कॉलेज की तालीम सिब्बी से हासिल की है। अच्छे नंबर्स हासिल करने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की स्कॉलरशिप मिली। जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मेरा उठना बैठना हुआ जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से था। उन्होंने मुझे इस बात पर कायल किया कि मैं बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हथियार उठाऊँ। ये तालिब इल्म पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर बलूच कौंसल के साथ है। बलूच कौंसल में बलूच तालिब इल्मों की ज़हनसाज़ी किया जाता है। जब सेमेस्टर की छुट्टियों पे मैं घर वापस आया तो उन दिनों कोयटा में बलूच यकजहती कमेटी का धरना हो रहा था। छुट्टियों के दौरान मेरे साथी तालिब इल्मों ने मुझे इसी एहतजाज में जाने पर कायल किया। इस एहतजाज में मज़ीद कुछ लोगों ने मेरी ज़हनसाज़ी की और मुझे बहकाया। उन्होंने मुझे कायल किया कि मैं एक ऐसे दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा बनूँ जो नहायत मज़लूम और मासूमों की कत्ल करती है। उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे पहाड़ों में जाकर एक नई ज़िंदगी मिलेगी, जबकि वहाँ पर हालात उसके बरक्स थे। जब मैं पहाड़ों पे गया तो मुझे इस तरह मालूम हुआ कि मेरे तरह और भी पढ़े लिखे नौजवान इस प्रोपेगेंडा और ज़हनसाज़ी का शिकार हो चुके हैं। जब मैंने पहाड़ में PLA वालों से पूछा कि आप लोगों का पहाड़ों में रहने का क्या मकसद है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारा जंग पंजाबियों के साथ है और ये दहशतगर्द हर टाइम कैंप में बैठकर पंजाबियों को मारने का प्लान बनाते थे। तो मैंने ये सोचा पंजाबी तो हमारे भाई है, मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। तब मैंने वहाँ से भागने का फ़ैसला किया। मैं ख़ुद पंजाब से तालीम हासिल कर रहा हूँ, मुझे पंजाबियों से कोई दुश्मनी नहीं है। इन दहशतगर्दों का सिर्फ़ एक ही मकसद था, बलूच कौम को गुमराह करना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना था। मैंने जब उनकी मुल्क तोड़ने की साजिश का जायज़ा लिया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं गलत लोगों के हाथों में आ गया हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं अपने तमाम बलोच बहन भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, खुदारा ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए जो आपके मुस्तकबिल को ख़राब करते हैं। जो कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ जिसने अपनी मुस्तकबिल एक ऐसे दहशतगर्द तंजीम के हाथों गंवा दिया
जो मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान की आज़ादी का डोंग रचा कर बलूच कौम को गुमराह कर रही है। बलूच यकजहती कमेटी के जलसे में लोगों की जहनसाजी किया जाता है और इनको लड़ाई के लिए कैंपों में भेजा जाता है, और इन लोगों ने भी मुझे इतना गुमराह किया कि मैंने अपने ख़ानदान और अपने वालिद की इज़्ज़त के बारे में भी नहीं सोचा। सभी दोस्तों, तलत चूँकि एक नौजवान है और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, मौजूदा सूबाई हुकूमत जिस वक्त कायम हुई और ये एक मखलूत सूबाई हुकूमत है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कोलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिसीजन था और दोनों इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि माजी में जो मसाइल रहे हैं, अगर वो गुड गवर्नेंस ना होने की जिम्मेदारी है तो वो हम पॉलिटिकल लोगों की है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की है, और उसको ओन करने के बाद 12 चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी फ्लोर ऑफ द असेंबली कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बेहतर करें, और नौजवान जो कि थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट है फेडरेशन से, उसे फेडरेशन के करीब लाएंगे, और मजीद जो स्कॉलरशिप्स हैं, यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इस तरह की चीज़ें सिर्फ इसलिए इनिशिएट किए जा रहे हैं कि जो वो नौजवान जो डिसइंटीग्रेट है फेडरेशन से, उसे उसके करीब लाया जाए। तलत आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि अच्छे नंबरों से पास हो के स्कॉलरशिप सिक्योर करता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो सबवर्ट होता है। तो हमें न सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि जिन स्टूडेंट्स को हम बाहर भेज रहे हैं, हुकूमत उस पर लाइमल तय कर रही है कि इनको वहाँ पे भी कम से कम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि ये सबवर्ट ना हो सकें। इसके अलावा ये दो चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। कोई आप सहाफ़ी दोस्तों का सवाल हो? वो कौन सी वजूहात है जिनकी बिना पर आप अपने शामिल हैं? पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर बलूच कौंसल के तलबा और बलूच यकजहती कमेटी के धरनों से मुतासिर हुआ। पहाड़ों पे कौन लोग थे वहाँ पे, किन लोगों से मुलाकात हुई? वहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर बलूच नौजवान थे, जिनमें से मैंने एक बंदे को उसी कैंप में देखा जिसकी तस्वीर मैंने बलूच यकजहती कमेटी के धरने में मैंने एक प्ले कार्ड पर देखी। सर, सवाल ये है कि जब जिस तरह इस बच्चे ने बताया कि पंजाब में मुझे वहाँ एक तंजीम से, बलूच तंजीम से मेरा रब्ता हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि तरह लोगों को मारें, तो क्या पंजाब में कोई ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? क्या जिस तंजीम की निशानदही इन्होंने की उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? और दूसरा ये कि फिर आने वाले हालात जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, क्या कमजोरियाँ हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की? देखिए, जिस तरह से आपने शुरुआत की कि वहाँ पंजाब के साथ इंफॉर्मेशन बिल्कुल वहाँ शेयर हुई। पंजाब में जो बलूच कौंसिल है वहाँ पर इस तरह की माहौल एक बनाया गया है जिसमें बच्चों को सबवर्ट करने के लिए ये सारी बात की, तो वहाँ से उनको ये समझाया गया कि जी बड़ी जाती हो रही है और बाहर आ रही है, जिस से तलत ने बताया और वहाँ आया। पर्पज़ इज़ नॉट टू हर चीज़ को क्रिमिनलाइज करके पेनलाइज नहीं करना हमने, जैसे आपने कहा सिस्टम्स में अगर कहीं कमज़ोरियाँ हैं तो इस चीज़ का कि बेहतर तरीके से हल किया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, नॉट विद दिस पर्पज़ कि उनके कुछ सज़ा दी जाए या उनको अरेस्ट वहाँ किया जाए, इसलिए कि वो थोड़ी सी नज़र रखें कि ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे बलोच स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब में तालीम हासिल कर रहे हैं, सारे के सारे अल्लाह माफ़ करे कोई क्रिमिनल्स नहीं है, वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए वहाँ पर गए हैं। तो चीज़ें बोथ साइड्स पे शेयर हो रही हैं। दूसरी आपने बात की कि लॉ इन्फोर्समेंट की कमी कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि जैसे सरदार साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब ने, कि बहुत सारी चीज़ें नॉलेज में हैं, मगर रियासत हर चीज़ पे डंडा उठाना सिर्फ हमारा काम नहीं है। हम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम सर्वेस करें स्कूल्स के भी, बाकी चीज़ों के भी, तो उनमें जो जो कमियाँ कोताहियाँ आ रही हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसी मेकर्स को, गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करिए कि जी इस स्कूल में, ये इस कॉलेज में, ये इस जगह पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ठीक किया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, और उम्मीद है कि चीज़ें जिस तरह से तलत ने बताया कि वापस साहब जो मिसिंग जो प्ले कार्ड था वहाँ पर कुछ नाम जानबूझ के हम लोग नहीं ले रहे कि इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आ रही हैं हमारे सामने कौन कौन है, BYC में किसने सबवर्शन की, किसने बैठ के जलसे में इनको पिक किया, वहाँ से रिक्रूट करके पहाड़ पे लेके गए, और वहाँ पे क्या हो रहा था, कितने पैसे खर्च हो रहे थे, कहाँ से पैसा आ रहा था, क्या प्लानिंग्स हो रही थी, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, वो सारी चीज़ें लॉ इन्फोर्समेंट की नॉलेज में हैं, और उसी पे मज़ीद कार्रवाई भी हो रही है। उस पर हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको क्या क्वांटम बनता है, उसकी जो रोल है, और उसी हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। थैंक यू। यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँ। देखिए, हम जैसे
ڈی سے فرما رہے تھے کہ ریاست کا کام یہ نہیں ہے، ریاست ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گود میں لیتی ہے اس حد تک کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے. دیکھیں اس وقت موجودہ حکومت کا بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کو ہم نے دیا ہے. دوسرا جو ہمارے سی ایم کا ویژن ہے، پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم نے بلوچستان کے، یہ نہیں کہ خالی بلوچ ایریا کے، بلوچستان ایک مجموعہ ہے مختلف اقوام کا، پشتونز ہیں، سرائکی ہیں، ہزارے ہیں، براویز ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، جتنے بھی بلوچستان میں رہنے والے بلوچستانی ہیں ان کے لیے پوری دنیا کی یونیورسٹیاں ہم تو ترستے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ترستے تھے کہ آکسفورڈ کیا ہوتا ہے، جی سی کیا ہوتا ہے، لارنس کیا ہوتا ہے. آج پاکستان کے تو اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں، دنیا کے لیے اس موجودہ حکومت نے پوری دنیا کے لیے ایجوکیشن آپ کے لیے کھول دی ہے اور سپورٹ کر رہی ہے. ہم دوسرے طریقے سے آ رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں کے یوتھ کو جو ہے نا ہم گن پوائنٹ پہ لے کے ان کی لاشیں ان کے گھروں میں بھیجیں، نہیں، ہرگز نہیں. ہم ان سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں، دھرتی ماں ہے، ریاست ماں ہے، آپ اس کی گود میں بیٹھے. ماں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، جتنے بھی تنگ دل ماں ہوں وہ ہمیشہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے. ریاست وہی چیز ہے. تو آج سب سے بڑا بجٹ ایجوکیشن کا، پھر ہیلتھ کا. اسی طریقے سے آپ خالی اسکالرشپ کے جو ہے نا جو ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں دیں گے اور دے رہے ہیں، جا رہے ہیں بچے ہمارے، تو آپ ان کا حساب لگا لیں. اگر آپ اس کو کسی اور طرف کنورٹ کریں تو وہ اربوں میں اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے، اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑی خوشائن بات ہے جس طرح سے اس لڑکے کو لے کر آیا، طلعت عزیز اس کا نام بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتا رہے کہ کس طرح سے اسے اکسایا جا رہا تھا. اسے کہا گیا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ اور وہاں پر تمہاری زندگی بدل جائے گی، لیکن اس نے کہا کہ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا. ایسے بہت سارے نوجوانوں کی زندگیاں ہوں گی. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ دیکھیے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو 3 سال یونیورسٹی میں لگائے اس نے، اس کے بعد یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے جال میں پھنسایا. اور یہ بڑی اسٹرانگ کوئی انڈیوسمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ان کی جال میں پھنستے ہیں، اور اس میں پیسہ ہے، بلیک میلنگ آ سکتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں والدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جنریشن کو اس قسم کے جو دہشت گردی کے نیٹ ورک سے ہم سے دور رکھیں. اور یہ اچھی کامیابی ہے جو انہوں نے سی ٹی ڈی والوں نے اچیو کی ہے بلوچستان میں، اور اس کے ذریعے یہ مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے اس نیٹ ورک کو اور پروب کرنا چاہیے کہ یہ جو ان کی ریکروٹمنٹ کا جو میکینزم ہے وہ کیا ہے، اور کون لوگ ہیں جس کی مدد سے یہ ان کے جال میں پھنستے ہیں، کیا وہ انڈیوسمنٹس ہوتی ہیں، تاکہ یہ ساری چیزیں ویل ریسرچڈ ہوں اور اس کے بعد مدد ملے ہمیں لانگ ٹرم جو اس کا سسٹینیبل کاؤنٹر ٹیررزم پلان بنانے میں. ٹھیک. راشد ولی صاحب، لورا لائی میں بھی باقاعدہ آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے. دکی کے علاقے میں جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان میں سے 3 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، 2 کو پکڑ لیا گیا، اور ان کی نشاندہی پر یہ آپریشن ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع کیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ کارروائیاں مزید پھیلائی جائیں گی؟ جی مزید پھیلائی جائیں گی، کیونکہ جنگ تو جاری ہے. یہ ایک قسم کی چموکھی جنگ ہے جس کو کنٹینیولی ہم نے مینج کرنا، کیونکہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس پہ بہت سے ایکسٹرنل فورسز ہیں، ان کی نظر ہے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں. تو جب وہ ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. وہ پیسہ بھی لگائیں گے، انویسٹمنٹس بھی دیں گے، اور ان کو بہت سی ایکسٹرنل ایجنسیز کی معاونت حاصل ہے. تو اس میں ہمیں جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم جو ہمارا اپریٹس ہے، اس کو بہت متحرک رہنے کی ضرورت ہے. جو لوگ اس کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو صحیح اسلحے سے، ریسورسز سے لیس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جو دشمن ہے اس کو تو بہت سپورٹ مل رہی ہے. تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں آن گراؤنڈ ہیں جو یہ لڑ رہے ہیں، ان کو اکوپمنٹ بھی دی چاہیے، ان کو ریسورسز بھی دی جانے چاہیے، اور جو سی ٹی ڈی پہ ہمیں زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کی پینیٹریٹ کریں، ان کی جو یہ نیٹ ورک ہے، اور اس کو پیش بندی کریں ایسے واقعات کی. ٹھیک.
ایسا لگ رہا ہے بریگیڈیئر صاحب جیسے یہ 2-way sword آپریشن ہے جس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. ایک یقینی طور پر آپ کو ریاست کو بطور ریاست انفراسٹرکچر بیٹر کرنا ہے, دوسری جانب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کن نوجوانوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے. جیسے طلعت نے بولا کہ اسے کہا گیا, اسے باضابطہ تو لٹرلی اسے یہ کہا گیا کہ پنجابیوں سے ہمیں نفرت ہے, اور یہ ایک الارمنگ بات ہے کیونکہ کوئی بھی شخص جو بلوچستان میں رہتا ہے اس کو کیوں کسی اور پاکستانی سے نفرت ہو. جی بالکل, وہ یہ تو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہ ڈفرینسز کو پہلے بھی انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. جو بلوچی وہاں پہ ہمارے بھائی ہیں ان کے درمیان انہوں نے ایک پنجابیوں کے ساتھ نسلی منافرت کی ایک فضا رکھی, اور اس کے بعد وائلنٹ ایکٹس میں انوالو ہوئے وہ دہشت گرد, اور ٹارگٹ کیا, ابھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک نسلی جنگ ہے, ویراز یہ ایک دہشت گردی ہے پیور. اور یہ بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں یہ اس کے بالکل مترادف ہے. اور یہاں پہ جو ابھی دیکھیں کہ یہ پنجاب سے یہ یونیورسٹی سے اس کو وہ انہوں نے ریکروٹ کیا, جی جی, تو یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اساتذہ اور معاشرہ اور باقی جو پیئرز ہیں اس کی فل گلیئر میں یہ تعلیم پاتے ہیں بچے, اور اگر ان کو بھی وہ انڈیوس کر رہے ہیں تو پھر وہ انڈیوسمنٹ کا جو میکینزم ہے اس کی طرف ہمیں نگاہ ڈالانی ہوگی کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے اور اس کو کیسے. بالکل, دہشت گردانہ عرب کارروائیوں کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں پولیس اور فورس کی جانب سے, خاص طور پر لیویز کی جانب سے بھی یہاں پر کارروائیاں جاری ہیں, اور اس کو مزید بڑھایا جائے گا. جس طریقے سے ہمارے ساتھ موجود تھے راشد ولی صاحب, وہ بھی کہہ رہے تھے. اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے.